وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 93، درس نمبر 511. آج کا موضوع کیا ہم سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 93. لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے کوئی حرج. لیسا علی الذین آمنوا، نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے جو عمل صالح کرتے ہیں، جناحن کوئی حرج نہیں ہے، فیما تعیموا، جو کھا چکے، اذا متقوا، جب وہ محتاط رہیں، وآمنوا، یعنی تقوی کی روش اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں. ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی کی روش اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں. ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر تقوی کی روش اختیار کر لیں اور محسن بن جائیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سفر جو ہے، یہ اسلام کا سفر دراصل یہ اللہ کا سفر ہے، اور اللہ نور ہے، یعنی نور السماوات والارض ہے، روشنی کی نسبت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن نور سب سے پہلے جو ہے وہ جو پیدائش ہوئی ہے وہ نور کی ہوئی ہے. تو ایک طرف ظلمات ہیں، ایک طرف نور ہے. یہ بات نوٹ کر لیں انسان، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آ کے انسان یا تو اندھیروں کا راہی بن جاتا ہے یا روشنی کا سفر شروع کر دیتا ہے. دنیا اس وقت دو دھڑوں میں تقسیم ہے، یا تو وہ اللہ، یا تو کچھ لوگوں نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، اور ان کا یہ سفر جو ہے یہ روشنی کا سفر ہے. باقی وکثیر منہم فاسقون، اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ انکاری ہے. اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے. اس میں آج کے مسلمان بھی شامل ہیں. سامعین اکرام، دیکھیں، غلط فہمی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. ایک چیز، ایک زہر کو اگر آپ
اچھا سمجھے. میٹھا زہر بھی ہوتا ہے نا، تو پھر یعنی اس کا تو آپ کو نقصان ہوگا، حقیقت میں تو وہ زہر ہوگا، بظاہر وہ مٹھاس ہوگی. تو دنیا میٹھی تو ہے، اس میں مٹھاس نظر آتی ہے، لیکن اس میں تباہی ہے، یہ زہر ہے. اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو دنیا کا خیال آپ کو تباہ کر دے گا. ہر لحاظ سے آپ تباہ ہیں، آپ نقصان میں ہو جائیں گے. بہرحال میں بات کر رہا تھا روشنی کے سفر کی. یہ اسلام جب انسان قبول کرتا ہے، اور میں بالکل اپنے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، تو آج کی نشست میں ان کے لیے خاص کرتا ہوں. یہی میرا موضوع ہے کہ کس طریقے سے ہمارا یقین بڑھے گا، کس طرح سے ہمارے اندر کی روشنی بڑھے گی، کس طرح سے ہمارا دل بقعۂ نور بن جائے گا، ایک نور کا چراغ بن جائے گا، اور کس طرح ہمارا دل جو ہے عرش الہی بن جائے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ بات جو ہے مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے. انسان کی مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے. بس اگر اس نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر یہ ما سوی اللہ کے راستے پر چلے گا، دنیا اس کا محبوب بن جائے گی، دنیا ہی اس کو مطلوب ہوگی، اور دنیا ہی اس کا محبوب ہوگی. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے عزائم کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، اپنی کوششوں کو دیکھ لیں. ہماری تمام ارادے، کوشش، نیت، اس کا محور صرف ظاہر ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے سامعین کرام. میں تسلی سے، بڑے آرام سے آپ سے بات کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات میں، بعض اوقات جذبات میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو موضوع سے تعلق نہیں ہوتی ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کا گھر. دیکھیں دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دنیا میں رہنے کا خیال ترک کر دیں، دنیا کے منصوبے نہ بنائیں. ضروریات زندگی ہیں، وہ اس کے لیے آپ کام کریں، محنت کریں، رزق کمائیں، ظاہری جو فنون ہیں حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. اسلام آپ کو اس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ یہی کام جو ہے، جو بھی کام دنیا کا آپ آخرت کی ارادہ رکھتے ہوئے کریں اور وہ ضروریات دنیا ہوں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور تھوڑا سا میں اس پہ مزید بات کروں گا. دیکھیں ایک بچہ ہے آپ کا، یا آپ خود ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں ڈاکٹر، لیکن آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی، دین خالص اللہ کا ہو آپ کا سر جھکا ہوا ہو، اللہ آپ کی منزل ہو. اب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، بن جائیں. اسلام تو آپ کو روکتا نہیں ہے. آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے. آپ کا جو 5 سال آپ میڈیکل کالج میں گزاریں گے، اس کا لمحہ لمحہ جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. بہت سے لوگ مجھے بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ہمیں ترک دنیا کے مشورے دے رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے سامنے کرام. دنیا کا استعمال، دنیا کے استعمال کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. یہ ایک بات ہے، اگر نوٹ کر لیں آپ. اب دنیا کا استعمال جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آپ جو بھی بن گئے، اسلام آپ کو اس سے روکتا نہیں. آپ یعنی ایک بچی ہے آپ کی، وہ یعنی ڈاکٹری MBBS کر لیا، اسپیشلائزیشن کر لی، بہت اچھی بات ہے. ایک اچھی مومنہ ڈاکٹر وجود میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گی، فیس بھی لے گی. لیکن یہ ہے کہ دنیا داروں، دیکھیں بہت فرق ہوتا ہے. نیت آپ کی بدل جائے، آپ کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے باتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کا رویہ بدل جاتا ہے. جب آپ اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ کے اخلاق جو ہیں بہترین ہو جاتے ہیں.
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں، خلق عظیم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو اسلام دیکھیں، دراصل اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ اخلاق ہے، اخلاق کا نام۔ خلق آپ کا کیسا ہو، زندگی گزارتے ہوئے آپ کا رویہ کیسا ہو، آپ کی بات چیت کا انداز کیا ہوگا، آپ کس سے محبت کریں گے، کس سے آپ محبت نہیں کریں گے، کس پہ آپ خرچ کریں گے، کیسے کمائیں گے، کیسے خرچ کریں گے، یہ سارے جو ہے یہ اخلاق ہیں۔ اب گھر میں آپ دیکھیں میاں بیوی عام طور پہ لڑتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک بیوی آپ نے دیکھی ہے جو اپنے شوہر سے جس نے لڑائی نہ کی ہو؟ لڑائی کا موڈ ہوتا ہے، لڑائی کر کے ہی عام طور پہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ چین ملتا ہے تو ساقی تیرے مے خانے میں یہ ویسی میں بہنیں ناراض نہ ہوں، یہ مرد اور خواتین یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں۔ مرد جب تک اپنی خو نہ دکھائے، اپنی بڑائی نہ دکھائے تو اس کو چین نہیں آئے گا۔ مرد وہ مردی کیا ہوا جو اپنی بڑائی نہ دکھائے، بیوی پہ اپنا زور نہ جمائے یا اپنا روب داب نہ جمائے، تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں، اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق میں ہماری کامیابی رکھ دی ہے۔ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں والدین آپ دیکھیں، والدین پھر رشتہ دار اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اچھے اخلاق کی بات بتاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات تو یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین سے اچھے اخلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اخلاق کیا اچھے سلوک کا نام ہے؟ دیکھیں یہ دین ہم پہ مشتبہ ہو گیا ہے، گڑبڑ، کیوں کہ وہ ہمیں کوئی سمجھاتے ہی نہیں ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین ہے کیا۔ دین اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ اپنا اخلاق، اور اچھا اخلاق وہ ہے جسے اللہ کہے، نیکی وہ ہے جسے اللہ کرنے کا حکم دے، برائی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ روک لے آپ کو۔ مختصر بات ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ نیکی کیا ہے؟ جس کے کرنے کا حکم اللہ دے، جو اللہ کو پسند ہو۔ اور برائی کیا ہے؟ جس سے اللہ روک لے تو وہ برائی ہے۔ نیکی اور برائی تو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ دین ہے کیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ آپ کو تابع ہونا ہے، سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جو آیت نمبر 93 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ جو اسلام کے جو مختلف مدارج ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بیان کیے ہیں کہ بھئی توبہ سے پہلے جو تمہارے اعمال تھے، اس میں مضمون کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر میں اپنے الفاظ میں اس کے مضمون بیان کر دوں، اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، اور گناہگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، آپ اپنی مرضی چلائیں۔ تو ظاہر ہے مثال کے طور پہ 40 سال کے عمر میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق کر دی، تو اب یہ باقی جو 40 سال اس نے گزارے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے گزارے ہوں گے۔ دیکھیں گناہ کا ہمارا تصور تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا درست کر لیں۔ گناہ وہ ہے یعنی ہر وہ کام جو آپ اپنی مرضی سے کریں بغیر اللہ کی مرضی کے، وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی مثال لے رہا ہوں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو 4 پڑھوں گا، تو اللہ نے تو ایسا حکم نہیں دیا ہے، آپ 4 کیوں پڑھیں؟ یہ تو گناہ ہے۔
تو یہ اسی جس طرح نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعین کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تو آپ اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو طریقہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح نماز کی طرح باقی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکوٰتیں دے دیں گے، کلمہ پڑھتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، لیکن زندگی مرضی سے گزاریں گے، یہ اصل گناہ ہے۔ ہمارے ذہن میں یعنی گناہ کا یہ ہے، تصور یہ ہے کہ گناہ کے کوئی خاص کام ہوتے ہیں، زنا ہو گیا، شراب پی لیا آپ نے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ گناہ آپ یہ تصور کرتے ہیں۔ نو، یہ تو اس میں شامل ہے، یہ چوری ہو گئی یا جو بھی آپ جسے آپ گناہ کہتے ہیں، یہ ان گناہوں کا ایک حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اصل گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں، اللہ کی۔ اب یہ دیکھیں آیت نمبر 92 جو ہم نے پڑھی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ دیکھیں آپ جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ کسی اور کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام دراصل اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور بچو کس سے؟ نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور اگر تم نے منہ موڑ لیا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس میں ایک بہت بلیغ مضمون ہے آیت نمبر 92 میں۔ کوشش تو میں نے کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ تشنگی تو رہ جاتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو رسول کی ذمہ داری کم از کم ختم ہو گئی، کیونکہ رسول نے تو بات تم پہ پہنچا دی۔ تو بہرحال دیکھیں گناہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر 93 ہے 93 سورہ مائدہ، اس میں تمام ایمان کے یعنی مقام احسان تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ طریقہ کار بتا رہا ہے، اور میں اپنے الفاظ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں کہ آپ ایمان لے آئے، اور ایمان یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے آپ میری بات اب سمجھ رہے ہوں گے تھوڑا تھوڑا۔ ایمان کے تقاضوں کو جب آپ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف سفر کا آغاز کر کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب جو روش آپ اپنائیں گے ایز اے ہول، وہ ایک تقوی کی روش ہوگی۔ تقوی تو تقوی کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے راستے پر جب آپ سفر شروع کریں گے تو آپ کا یقین بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کا جو روشنی کا دائرہ ہے وہ یعنی روشنی زیادہ ہوتی رہے گی، ایمان بھی بڑھتا رہے گا۔ قرآن کے الفاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، الفاظ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا رہے گا، اور جو نور ہے آپ کے اندر، جو نور پیدا ہو رہا ہے، وہ نقطہ نقطہ کر کے ایسا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مقام احسان کو حاصل کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں، مختصر طریقہ بتا رہا ہوں، نہایت آسان ہے لیکن ہے قرآن کے مطابق۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ آخری مقام مقام احسان ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، تین درجے ہیں، اور ہر ایک جو ہے دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے۔ آخری درجہ جو ہے اسلام کا وہ مقام احسان ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اے اللہ کے رسول، احسان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اب احسان اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی زندگی تم ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اعبد ربک،
اب بعض لوگوں نے عبادت یعنی ترجمہ لفظی ترجمہ لیا ہے عبادت، اور عبادت کا محدود کر دی ہے نماز تک، لیکن میں آپ کو مختلف ترجمہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں ساری زندگی آپ کی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ خود بھی تو سمجھے نا کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کوئی ایک کام کا نام تو عبادت نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور پھر آ کے اپنی مرضی سے آپ نے سارے کام شروع کر دیے۔ ساری زندگی دیکھیں، ایک نقطہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ایمان قبول کر لیں، اللہ آپ یعنی فیصلہ کر لیں کہ آئندہ زندگی میں نے اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ یہ آپ فیصلہ کر لیں۔ ومن قرآن میں اسی یعنی یہی جو اس کیفیت ہے تو قرآن میں یہ ہے ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها، یہ قرآن میں مطلب اگر الفاظ بدل دوں قرآن کے حساب سے تو یہ کہ آپ نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اور آخرت کی نیت سے آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے کوشش بھی شروع کر دی۔ اب اس کوشش میں دنیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں، اس کوشش میں آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اسی کوشش میں آپ اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہیں، بچے بڑھا رہے ہیں، آپ اسی میں آپ ایک مکان ضرورت کے لیے بنا رہے ہیں اپنا، چلیں بنا لیں، بچے پیدا کریں، ان کی تربیت کریں، شادی کریں، تعلیم حاصل کریں، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، جو مرضی ہے بنتے، اسلام تو آپ کو نہیں روکتا، یہ تو ضروریات دنیا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا۔ ہمارے دین میں جو سائنسدان تھے اسلام میں، سائنس کی ابتدا تو ہمارے سائنسدانوں نے کی ہے، آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ کو، جو ابتدا جو تصورات دیے ہیں وہ آپ کے بنیادی طور پہ، لیکن پھر جب اسلام یعنی ہم لوگ پیچھے چلے گئے تو ہم ہر لحاظ سے پیچھے چلے گئے، پستی میں چلے گئے، آج بھی پستی میں ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ، بہرحال میں وہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے، دیکھیں عبادت وہ ہے، وہ وقت ہے جو آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ دنیا میں وہ وقت آپ کا جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے وہ تمام کا تمام عبادت ہے۔ اب یہ عبادت، یہ وقت آپ ایسے گزاریں گویا کہ آپ یہ کیفیت، یہ وہ حدیث میں جو میں نے آپ کو شروع کی تھی نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، تم دنیا میں ایسے وقت گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت، اس کا نام مقام احسان ہے، اور یہ ایمان کا جو نقطہ عروج ہے وہ یہ کیفیت ہے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ تو ایک کیفیت ہے، اس کا تو بیان ممکن نہیں ہے زبان سے، یہ تو جو کیفیت جس پر طاری ہوتی ہے اور وہ حالات اور کیفیات ہوتے ہیں، لیکن حضور نے تو بیان فرما دیا کأنک تراہ، گویا کہ تم ایسے دیکھ رہے ہو نا۔ تو لیکن پھر اس کا جو یعنی کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو کم از کم یہ احساس ہو، یہ بھی مقام احسان میں داخل ہے کہ وہ تمہیں یہ احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہاری تمام کیفیات، دلی کیفیات سے واقف ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تم اس کی نظر میں ہو۔ یہ کیفیت، یہ دونوں مقامات جو ہیں، ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، تو بہرحال یہ دونوں جو ہیں مقام احسان ہیں، اور یہ یعنی آپ کے اسلام کا نقطہ عروج ہے، اور آپ یہ حاصل کر لیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، دیکھیں میں تو خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں آپ سے، اور خیر خواہی کے لیے میں بیٹھا ہوں، اور تو کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ اب ہوگا کیا، واللہ یحب المحسنین،
آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگے گا۔ واللہ یحب المحسنین، آپ سے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے محب بن جائیں گے، محب بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے۔ یحببکم اللہ، یہ وہی کیفیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم، اب دیکھیں وہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ اور یہ جو مضمون ہم آج کا پڑھ رہے ہیں، یہ تقریباً ایک ہی اس کے نتائج ہیں، اور اس کو وہ بھی آپ مطالعہ کر لیں، میں سنا دیتا ہوں۔ ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع شروع کر دو۔ اطاعت محبت کے ساتھ، شدید محبت کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے وہ پھر اتباع میں بدل جاتی ہے۔ محبوب کی ہر ادا کو آپ قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کی ہر ادا آپ کو محبوب بن جاتی ہے، یہ اتباع کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ شدید محبت کے ساتھ جو اطاعت آپ کرتے ہیں وہ پھر اتباع میں بدل جاتی ہے۔ تو وہ تو پھر یہ ہے کہ مومن کا، مومن تو ہے ہی، وہ تو یعنی اس کو اللہ محبوب ہے، لیکن پھر اس کو اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ رسول کی اتباع کریں۔ تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یعنی دیکھیں جو یہ دونوں آیات، ایک تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ایک ابھی جو میں نے سنائی، یہ سارا ایک ہی مضمون ہے۔ مقام محبوبیت کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ کا فرق ہے، مضمون سب، نتیجہ ایک ہی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ یحببکم اللہ، یہاں کیا نتیجہ ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، مقام احسان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو مقام وَأَحْسَنُوا، اور تم محسن بن جاؤ، اور محسن مخلص، مخلص محسن، کہ آپ یعنی بالکل جو ہے یعنی مقام احسان کو پالیں۔ تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے محسنین سے۔ تو میں آپ کو آخری بات کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ محسن بن جاتے ہیں تو یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر سکتا اور کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے کیا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، کہ ان کو ہم نے دی دنیا میں حسنہ اور آخرت میں تو صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ بہرحال اللہ کی میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اس آیات کے کو مجھے سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فیما طعموا جو کھا چکے، جو کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا اب جب کہ وہ تقوی اور ایمان اور عمل صالح کیا انہوں نے، ثم اتقوا وآمنوا پھر انہوں نے تقوی اور ایمان کی روش کو مزید بڑھایا،
ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی کی روش میں آگے بڑھے، ترقی کی اور مقام احسان تک پہنچ گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو دوست رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔